تمام احباب سے التماس ہے شہداء ملت جعفریہ کی بلند درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک رہے محبت و ولایت میں انجام دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص جن احباب نے بھی 14 روزہ دروس تفسیر قرآن کے حوالے سے جس حوالے سے بھی حصہ ملایا ہے، ان سب کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وانت بالاجابۃ حق جدیر۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک سلوات سارے حضرات بلند آواز مجھے پانی دے امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی صید الشہداء واولاده واصحابه المظلومین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعنی علی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم،
وجزاهم ربهم بما صبروا جنة وحريرا صلوات مومنین کرام، سورہ مبارکہ دہر کی جو تفسیر بیان ہو رہی تھی، آج اس سلسلے کا یہ چھٹا درس ہے۔ سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ اہل بیت رسول نے جو منت مانگی تھی کہ روزے رکھیں گے، اس منت کو پورا کیا گیا، اور اس منت کے پورا کرنے کے ساتھ جو ایک اضافی عمل اہل بیت رسول نے کیا جس کی منت نہیں تھی، وہ تھا یتیم مسکین اسیر کو کھانا کھلانا۔ یہ اہل بیت رسول کا ایک اضافی عمل تھا، اور فرمایا کہ ہم یہ جو یتیم مسکین اسیر کو کھلاتے ہیں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ اس میں نہ تو ان لوگوں سے کسی جزا کے طلبگار ہیں، کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی صلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور حتیٰ ہم ان سے شکریہ کے بھی طلبگار نہیں ہیں کہ وہ مسکین یتیم اسیر ہمارا شکریہ ادا کریں۔ یہ باتیں اہل بیت رسول نے زبان سے کی نہیں، خداوند عالم نے اہل بیت رسول کی اس نیت کو، اس ارادے کو قرآن بنا کے پیش کیا۔ تو یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ آل محمد علیہ السلام کے کردار کا نام قرآن ہے، ان کی عظمت کا قصیدہ قرآن ہے، میں اس آیت کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ عمل اور کردار تو خیر پھر بڑی بلند منزل ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت نے اہل بیت کی نیت اور ارادے کو بھی قرآن بنا دیا۔ اہل رسول کے ارادے کو، ان کی اس نیت کو بھی خداوند عالم نے آیات کے سانچے میں ڈال دیا ہے۔ صلوات پڑھنے سے اور دوسری بات کی تھی کہ ذکر اہل بیت عبادت ہے، اور اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے عبادت میں کہ جب خود اللہ رب العزت اہل بیت رسول کا ذکر کر رہا ہو تو یقیناً وہ ذکر ہمارے لیے عبادت بھی ہے، اور ہمارے لیے انشاءاللہ نجات کا سامان ہے، اور ہماری شفاعت اور بخشش کا سامان ہے۔ اور اس بات پہ بھی بڑی آل رسول نے تاکید فرمائی۔ چھٹے امام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں ہمارے شیعہ، ہمارے محب ہر 15 قدم کے فاصلے پر مل بیٹھیں اور ہمارا ذکر کیا کریں۔ اور امام صادق علیہ السلام نے اپنے بعض ساتھیوں سے یہ سوال کیا کہ کیا تم آپس میں مل بیٹھتے ہو اور پھر ہمارا ذکر کرتے ہو؟ تو یہ اللہ نے تہذیب قوم شیعہ کو عطا کی ہے۔ ہم اللہ کی اس عطا پر، اس عنایت پر، اس رب کریم کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اس پر شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے کہ اس کریم نے ہمیں اس قابل سمجھا، ہمارے قلوب کو اس قابل سمجھا کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت رسول کی محبت کا نور ڈالا، اور اہل بیت رسول کا ذکر ہماری زبانوں پہ جاری ہوا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ صلوات پڑھ جائیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو جزاہم بما صبروا، کل یہاں تک کلام پہنچا تھا،
یہ ساری جزا، وہ جنتی مشروبات، وہ کافور اور وہ چشمے کہ جن میں کافور کی آمیزش ہے، اور وہ چشمے جو انسان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے عباد اللہ کے اور ابرار کے، اور جنت میں جہاں بیٹھے ہوں گے وہیں سے وہی چشمہ جاری کر لیں گے۔ اور پھر یہ جنت اور جنت کی ساری نعمتیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزاہم بما صبروا، یہ ان کے رب نے ان کو یہ جزا دی ہے۔ اور کس بات پر جزا دی ہے؟ بما صبروا، وہ جو انہوں نے صبر کیا۔ اور کل عرض کیا صبر کی ایک تفسیر خود روزہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہاں پر صبر سے مراد خود روزہ ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو۔ وہ جو روزے رکھے انہوں نے اور اس کیفیت میں رکھے کہ بھوک، اپنی اشتہا اس کی جو تھی، بھوک کی خواہش بڑی شدید تھی، اور 3 دن صرف پانی کے ساتھ افطار فرمایا اور روزہ رکھا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے روزوں کی جزا ہے۔ توجہ، بما صبروا جنتا وحریرا، جنت اور جنت کی نعمتیں اور جنت میں وہ جنتی لباس، یہ تو جزا ہو گئی ان کے ان روزوں کی۔ توجہ کیجیے گا، بما صبروا، اللہ اکبر، ان کے کردار کی کیا عظمت ہے آل رسول کی، کہ رب 3 روزوں کے بدلے جنت تو دے بیٹھا ہے، باقی ان کی زندگی کے کردار کی قیمت کون کرے۔ مومنین کرام، جنت ایک ایسا مقام ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، اس دن بھی میں نے یہ حدیث پڑھی، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے وہ سنا دیکھا ہے، نہ کسی کان نے وہ سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں وہ ایسا مقام گزرا ہے جو رب کریم نے تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا جنت اور نعمات جنت کی طلب کرنا، یہ مومن کی دعا میں یہ دعا شامل ہونی چاہیے۔ رب سے جنت مانگو، رب سے جنت کی نعمتیں مانگو، ان کا سوال کرو۔ اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات تھی کہ امام سجاد علیہ السلام حتیٰ ان کے لیے صراحت سے کہ تلاوت قرآن کے دوران جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا، تو امام علیہ السلام رک کے پھر اس نعمت کی رب سے دعا کرتے، اے پروردگار، یہ جس جنت کا اور جنت کی جن نعمتوں کا تو نے تذکرہ فرمایا ہے، اے کریم اللہ ہمیں اس سے محروم نہ کرے۔ اور اگر ایسی کسی آیت کی تلاوت کرتے کہ جس میں جہنم کا تذکرہ ہوتا یا جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا، تو امام علیہ السلام وہاں بھی رک کر یہ دعا کرتے، پروردگار ہمیں اس جہنم سے اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا۔ لہذا جنت کی خواہش ہونی چاہیے ہر انسان کو۔ البتہ ایک اس سے بھی بہت بڑا جملہ ہے، امام علیہ صادق علیہ السلام نے وہ کہتے ہیں نا عربی میں لکل مقام مقال، ہر مقام کے لیے الگ ایک مقال ہے، ہر مقام کے لیے الگ ایک بات ہے۔ تو مولا کے سامنے کسی نے جنت کی دعا کی تو حضرت نے فرمایا کہ تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ جنت سلب نہ کر لے، جنت سے تم نکال نہ دیے جاؤ، جنت تم سے چھن نہ جائے، جنت میں تم ہو، جنت میں تم ہو۔ اب رب سے دعا کرو کہ یہ جنت چھینی نہ جائے۔ حیرانوں کے مولا کیسے فرمایا، اگر ہماری محبت اور ولایت کا عقیدہ رکھتے ہو تو یہی جنت ہے۔
یہ کیا کرو کہ یہ چھن نہ جائے، ایسے گناہ نہ ہو جائیں. آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں نا جی، کئی طرح کے گناہ ہوتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں جن کا جو رد عمل ہے نا رب کی طرف سے، آگے آ جائیں جی آپ، رب کی طرف سے مواخذہ، گرفت فوری. بعض گناہ ایسے ہیں جن پر مہلت ہی نہیں دی جاتی رب کی طرف سے. بعض گناہ ایسے ہیں جو ناقابل بخشش ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو معافی مانگنے پہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اور ظرف گناہوں کے بخشش معاف ہونے کا جو زمانہ ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، معصوم کی روشنی میں وہ دو ہی زمانے ہیں. ایک یہ رمضان المبارک، کیونکہ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ رمضان المبارک میں جس کے گناہ معاف نہ ہو سکے، پھر رمضان کے علاوہ باقی سال کے دنوں میں وہ خوبی نہیں پائی جاتی کہ اس کے گناہ معاف ہو سکیں. ہاں، اگر رمضان المبارک کے بعد کوئی دن رب نے ایسا رکھا ہے کہ جس میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یقیناً معاف ہو جاتے ہیں، معافی مانگنے والوں کے یقیناً معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ یوم عرفہ 9 ذی الحج میدان عرفات. رمضان کے بعد پھر میدان عرفات میں 9 ذی الحج کا جو دن ہے یوم عرفہ کہلاتا ہے. پھر وہ ایک دن ہے کہ جس میں انسان کے گناہ معاف ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے بس ہر وقت، اور رب کی رحمت بہت وسیع ہے. آپ روایات میں پڑھ رہے ہیں کہ سحری کے وقت، افطار کے وقت، اور بالخصوص افطار کے وقت لاکھوں کروڑوں ان افراد کے رب گناہ معاف کر رہا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی. فقنی من النار، دعا کرو اللہ ہماری گردن بھی اس کو جہنم سے رہائی عطا کر. اے کریم تیری بارگاہ میں ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہوا و ہوا سے نفسانی ہیں، نفس امارہ ہے، حب دنیا ہے، قدم قدم پہ گمراہی کے اسباب ہیں، شیطان ہیں، معاشرہ ہے، افراد ہیں، خناس ہیں، من الجنت والناس ہیں. میرا اللہ ہم بہت کمزور ہیں. محمد وآل محمد کے صدقے میں، قرآن اور وارثان قرآن کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک صلوات ذرا بلند آواز سے. اب میں کچھ حدیث کلام اہل بیت وارثان جنت کا کلام، یقین فرمائیے اب میں یہ حدیثیں پڑھوں گا نا تو آپ دیکھیں گے کہ رب کریم نے جنت مشکل نہیں بنائی. وہ جملہ یاد ہے حسن بصری نے امام سجاد علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا کہ تعجب ہے اس انسان پر جو جنت چلا جائے، کہ کیسے جنت پہنچ گیا. امام سجاد علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا، امام علیہ السلام نے فرمایا حسن بصری غلط کہہ رہا ہے. فرمایا جنت جانے والے پر کوئی تعجب نہیں، جہنم جانے والے پر تعجب ہے کہ رب کی اتنی اس کریم کی اتنی وسیع رحمت و بخشش و مغفرت کے ہوتے ہوئے پھر کوئی جہنم کیسے چلا گیا. جہنم جانے والے پر تعجب ہے، جنت جانے والے پر تو تعجب ہی نہیں ہے. جنت کے تو اس نے بہانے بنائے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، وہ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے، بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے. وہ رب کوئی قیمت مانگتا ہے، اور ہمارے پاس ہے ہی کیا جنت کی قیمت دینے کے لیے. اس دن میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو اللہ کریم
فرما رہے ہیں نا کہ ریشمی لباس جنت کے، ایک تار دھاگا اس کا، ایک تار اگر ارض و سما کے درمیان اس کا لٹکا دیا جائے تو اس کی چمک سے، نور سے کائنات منور ہو جائے اور اس کی خوشبو سے کائنات معطر۔ ہمارے سلام نے جنت جانے والے پر تعجب نہیں، توبہ کا دروازہ بھی کھلا تھا، ایک ایک یہ جو ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ کروڑوں لوگوں کو پروردگار جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا کر، اور پھر کتنے بہانے رب کریم نے بخشش کے ایسے بنا دیے۔ ایک بلکہ صحیفہ سجادیہ میں ایک آتا ہے جملہ امام علیہ السلام کا، دیکھو اس کریم کا کرم دیکھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا جنت سے، ایک صلوات پڑھو ذرا سا، ابلیس نے کہا تھا نا کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، سوائے مخلص بندوں کو سب کو گمراہ کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میری اولاد تو بڑی کمزور ہے، اور شیطان کی اتنی قوت اور طاقت ہے کہ انسان کے رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگتا ہے، میری اولاد کمزور ہے۔ ارشاد پروردگار ہوا کہ آدم میں تیری اولاد کو بھی بے وارث تو نہیں چھوڑوں، میرا فضل و کرم تیری اولاد پر بھی شامل رہے گا۔ پھر رب کی طرف سے ارشاد ہوا، اے آدم تیری اولاد اگر نیکی کا ارادہ کرے گی تو میں نیکی لکھ لوں گا، گناہ کا ارادہ کرے گی تو نہیں لکھوں گا۔ اس لیے حدیث ہے نا کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت، مومن کا جو ارادہ ہوتا ہے نا نیکی کا، وہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا سمجھ نہیں آئی یہ کیسے کہ ایک مومن عمل کرتا ہے، ایک صرف اچھے عمل کی نیت کرتا ہے، تو نیت عمل سے بہتر کیسے ہو؟ فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، عمل سے بہتر کا مطلب یہ ہے آپ نے ایک کار خیر کی نیت کر رکھی ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، پتہ نہیں وہ نہ کر پاؤ، کوئی معنی ایجاد ہو جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، تمہاری زندگی نہ رہے، کوئی اور مشکل پیدا ہو جائے، کوئی قانونی پیچیدگی آ جائے، تمہاری نیت تو تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے، لیکن کسی مجبوری سے، مشکل کی وجہ سے تم نہیں کر پائے، تو اس لیے فرمایا گیا اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ اور ممکن ہے جب عمل کے مرحلے پہ آئے تو وہ ریاکاری کا جذبہ اس کا سر نکال لے، تو پھر تو عمل برباد ہو گیا نا۔ تو نیت میں تو نیت کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا نا، تمہاری نیت کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، عمل کو دنیا دیکھ رہی ہوتی، ممکن ہے اس میں ریاکاری آ جائے، نیت میں ریاکاری نہیں تھی، لہذا اس لیے فرمایا نیت عمل سے بہتر ہے مومن، وَنِيَّةُ الْكَافِرِ شَرٌّ مِّنْ عَمَلِهِ، اس کے مقابلے میں یہ حدیث بھی ہے، لیکن ایک کافر کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ نیت کی نیکی لکھ لی گئی، اور آدم تیری اولاد اگر نیکی کر لے گی نا تو پھر میں ایک نہیں لکھوں گا، کم از کم 10 لکھوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہ، ایک نیکی کی رب نے 10 لی، کم از کم ہے، ورنہ ایسی ایسی نیکیاں ہیں ایک کے 10 نہیں 70 لکھے جاتے ہیں، ایسی ایسی نیکیاں ایک کے 70,000 لکھے جاتے ہیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام ایسی نیکی ہے کہ ایک سید الشہداء کی زیارت پہ ایک حج کا ثواب عطا نہیں ہوتا، 70,000 حج کا ثواب۔ ستر 70,000۔ اچھا پھر حد نہیں ہے اس کے کرم کی، پھر وہ کریم فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پھر جس کے لیے چاہے گا نا اس سے بھی کئی گنا بڑھا دے گا اس کے لیے۔
کہیں گناہ. اب جملہ فی الامام نے جو فرمایا کم از کم ایک نیکی کے 10 لکھے گئے. صحیفہ سجادیہ میں گناہ ایک کرو گے ایک لکھا جائے گا. توجہ کرنا، وہ بھی اس صورت میں گناہ کی نیت کرو نہیں لکھا جائے گا. گناہ کر لیا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ملائکہ کو روک دیتا ہے. 6-7 کا لفظ ہے، آپ اس سے مراد 6 گھنٹے لے لیں. یعنی اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں سے جو گناہ لکھتے ہیں 6 گھنٹے تک انتظار کرو. اگر 6 گھنٹے میں نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے، توبہ کر لے تو پھر وہ ایک بھی نہیں لکھنا، مٹا دو. اور اگر 6 گھنٹے بھی گزر گئے، نہ توبہ، نہ ندامت، نہ شرمندگی، نہ پشیمانی، پھر اللہ فرماتا ہے بس ایک کا ایک لکھنا. نیکی ایک کرو 10 لکھی جائے، گناہ ایک کا ایک لکھا جائے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں افسوس تو ہے نا اس بندے پر کہ قیامت کے دن جس کی اکائیاں دہائیوں پر غالب آ جائیں. وہ جو ایک ایک لکھا جانا تھا وہ ان پر غالب آ جائیں جو 10-10 لکھی جائیں. 10-10 لکھی جائیں. عمل کر لے گا ایک کے 10 لکھے جائیں. یہ اس رب کریم کا کرم ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ تعجب تو اس بندے پر ہے کہ جو جہنم چلا گیا. رحمت کا باب وسیع ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غفار الذنوب ہے، یحب التوابین ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یار کمال ہو گئی اس کے کرم کی انتہا. رب قرآن میں فرماتا ہے بشرطے کہ کوئی انسان توبہ کرنے والا وہ اتنا کریم ہے کہ تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا کے ملائکہ کے سامنے لا دے. میں گناہ کرتا رہا لیکن اس کریم نے یوں پردہ پوشی فرمائی کہ اس کریم نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اس لیے فرمایا جہنم جانے والے پر تعجب ہے کہ رب کی اتنی وسیع رحمت کے ہوتے ہوئے پھر وہ جہنم میں کیوں چلا گیا. سامعین گرامی، جنت کی طلب، جنت کی دعا، نعمات جنت کی دعا مومن کو کرنی چاہیے. اب میں چند احادیث لایا ہوں وارثان قرآن سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون فرما رہا ہے؟ کہ دنیا کا کوئی سیاستدان نہیں ہے، رسول اللہ ضمانت لے رہے ہیں تمہاری جنت کی. سرکار فرماتے ہیں تمہاری جنت کا میں ذمہ دار، تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، لیکن 6 کام کرنے کی ضمانت تم دو کہ 6 کام تم کرو گے، میں رسول کا وعدہ رہا، میں تمہیں جنت عطا کروں. کون سے 6 کام؟ فرمایا وعدہ کرو مجھ سے، ضمانت دو کہ جب بولو گے تو سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو. او بھائیو، یہ غالباً معصوم کا کلام ہے، سچ بول کے ہار جانا جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر. پہلی ضمانت تم یہ دو کہ جب بولو گے تو سچ بولو گے. دوسری ضمانت یہ دو اوفو اذا وعدتم، جو وعدہ کرو گے اس کو پورا کرو. پتہ نہیں پھر ہمارے سیاستدانوں کا کیا بنے گا. صلوات پڑھیں ذرا صاحب. اگلا وعدہ تم یہ کرو کہ جب کوئی امانت تمہارے پاس رکھی جائے اس امانت کو ادا کرو گے، اس میں خیانت نہیں کرو. 3 کام ہو گئے. چوتھا فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو.
اپنے اس فعل حرام کا ارتکاب نہیں کرو گے۔ پانچویں فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے، غیر محرم کو نہ دیکھیں، حرام کی طرف نہ اٹھیں۔ اور چھٹی چیز کی ضمانت دو، اپنے ہاتھ کو بھی ظلم اور زیادتی سے روکو گے، میں محمد تمہاری جنت کرتا ہوں۔ صلوات پڑھ دو محمد یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث نہج الفصاحت سے آقا نے فرمایا والذی نفس محمد بن یدہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے۔ جب آقا کا نام آیا کرے تو صلوات ضرور پڑھا کرے۔ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم، تم اس وقت تک جنت داخل نہیں ہو پاؤ گے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ۔ یہ ایک جملہ۔ پھر فرمایا اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکو گے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ اس کے بعد فرمایا افلا انبئکم بشیء، ایک ایسی چیز تمہیں بتاؤں، اس چیز پر عمل کر لو گے، اس بات پر عمل کر لو گے تو پھر ایک دوسرے کے محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، او مومنو، او ایمان والو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں مومن نہیں بنو گے تو جنت نہیں جاؤ گے، اور جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تو مومن نہیں بنو گے، اور اگر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بننا چاہتے ہو تو پھر آپس میں سلام پھیلاؤ۔ جب بھی آپ مومن ایک دوسرے کو ملیں تو السلام علیکم کہہ کر دیں۔ خیر سے اب یہ حکم جو فرمان ہے، یہ سنت پیغمبر ہے، یہ تو ہمارے سے رخصت ہی ہو گئے۔ اور وڈا مومن تو وہی ہے نا جو سلام نہ کرے یا علی مدد کہے۔ او بھائیو، مجھے تم سے شیعت کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، تم اپنی شیعت کی خیر مناؤ۔ کم از کم جو تم میرے سامنے بیٹھے ہو نا، تمہاری نسبت میرا مطالعہ بھی زیادہ ہے، میرا حدیث کا مطالعہ بھی زیادہ، میرا قرآن کا مطالعہ بھی زیادہ۔ کوئی ایک حدیث نہیں ہے اس بات پر کہ مومن مومن کو ملے تو یا علی مدد کہے۔ میں متعدد حدیث لا سکتا ہوں اس بات پر کہ مومن مومن کو ملے تو جو ایک مومن کے دوسرے مومن پر حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ مومن مومن کو ملے تو اس کو سلامتی کی دعا دے اور سلامتی کی دعا لے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب سلام رخصت ہو گیا، سلام کرتے ہی موبائل لیا ہوا باتیں شروع ہوتی، اس قدر اہم معاملہ ہے یہ۔ اچھا اب آپ ذرا ایک بات ذرا غور سے سنیں، خدا کے لیے اب یہ نہ کہنا کہ چھوٹی سی بات پہ شرائط سب شروع ہو گیا۔ دین کی کوئی بات اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، دین کی ہر بات اہم ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی ہر بات اہم ہے، ان کا ہر فرمان قابل قدر ہے اور قابل اطاعت ہے، واجب الاطاعت ہے۔ دین میں چھوٹی بڑی بات کا آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب جنگ صفین عروج پر تھی، گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، امیر المومنین علیہ السلام مصروف جہاد تھے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس ساتھ ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ ابن عباس گیا۔ اب ذرا تصور ذہن میں رکھیں یہ بات کہ جنگ ہو رہی ہے، تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں۔ ابن عباس گیا، اس جنگی کیفیت میں پتہ نہیں کہاں سے بڑی مشکل سے ایک مٹی کا پیالہ
اس میں پانی لے کے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ مولا امیر علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو اس پیالے کا کنارہ ٹوٹا ہوا تھا۔ سرکار امیر علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس ظرف اور برتن کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہو، اس زمانے میں تو مٹی کے ہوتے تھے نا برتن، البتہ یہ آج کی سائنس اور طب اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ نہ سٹیل، نہ شیشہ، نہ سلور، نہ چاندی، نہ سونا، نہ لوہا، آج بھی بہترین صحت، انسانی صحت کے لیے جو بہترین برتن ہیں وہ مٹی کے ہی۔ خیر کنارہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اب امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ بڑی، فرمایا ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس برتن کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہو اس برتن سے کھانا پینا مکروہ ہے۔ اچھا، ابن عباس حیران ہو گئے، یا امیر المومنین مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے؟ سرکار کا جملہ سنی، فرمایا ابن عباس تو کیا سمجھتا ہے، ہم رسول اللہ کی انہی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے تو علی جنگ لڑ رہا ہے۔ میں سرکار کی انہی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے تو مصروف جہاد ہوں۔ جب سرکار نے فرمایا مکروہ ہے تو علی نہیں کرے گا مکروہ کام۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس تو، مولا نے یوں اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنایا، فرمایا تو میرے ہاتھوں پہ پانی ڈال، میں اپنے ہاتھ کے پیالے سے پانی پیوں گا، اس سے نہیں پیوں گا جس سے رسول اللہ نے پینے سے مکروہ فرمایا۔ حیران ہو گئے ابن عباس۔ تو بھائیو، یہ جو دین کے احکام ہیں، یہ جو محمد و آل محمد کے فرمودات ہیں، ان میں کوئی چھوٹی بات مت سمجھیے۔ جب ہادی برحق جن کا دین ہے، جس ہستی کا یہ مذہب ہے، جن آل رسول کی یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مذہب اہل بیت، اور یار خدا کے لیے مومن وہ نہیں ہوتا جو ضدی اور ڈھیٹ قسم کا ہو، اپنی منوائے۔ یہ دین کسی باب صدا حسین کا نہیں ہے، یہ دین محمد و آل محمد کا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے پہنچایا ہے، آل رسول نے بچایا ہے۔ محمد و آل محمد برانتر صلوات۔ اب کوئی بندہ نا ذرا سمجھیے، اب مسئلہ حساس ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یا علی مدد دا منکر ہے، اور یار تو پتہ نہیں کتنی چیزوں کا منکر ہے، ہاں؟ اس لیے میں نے کہا تو اپنی شیعت کی فکر کر۔ مجھے وہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین گزرے، بخدا قسم کوئی بھی یا علی مدد کا منکر نہیں، یہ دین نہ ہوتا اگر اہل رسول کی مدد نہ ہوتی۔ ہمارے بزرگ عالم دین گزرے، وہ فرماتے ہیں میں تو یا حر مدد کا بھی قائل ہوں، میں تو یا حبیب ابن مظاہر مدد کا بھی قائل ہوں۔ مولا علی کی ذات تو بہت بلند و بالا ذات، یہ شہیدان کربلا کی مدد تھی، دین تم تک پہنچا، یہ مولا علی کی مدد تھی، یہ اولاد علی کی مدد تھی جو دین تم تک پہنچا۔ بے یمن ہی روز کلورا، مولا علی کا وہ بیٹا جو پردہ غیب میں بیٹھا ہے نا، یہ اسی کی مدد ہے، تمہیں رزق مل رہا ہے، اسی کی مدد ہے کائنات باقی، اسی کی مدد ہے تیرا نظام حیات چل رہا ہے، اسی کی مدد ہے تیرا بخت، شان، شوقت، اولاد، عزت، آبرو، سب کچھ یہ انہی کی مدد ہے۔ تو بھائی مومن بنو۔ جب آل رسول نے حکم دیا ہے کہ تم مومن ہو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو جب ملاقات کرو تو، اور تم سلام کے روادار ہی نہیں رہ گئے، یا علی مدد کر کے ملتے ہو، جو کسی ملنگ نے کہا اس پر عمل کرتے ہو، جو محمد و آل محمد نے کہا اس پہ عمل نہیں کرتے، اور بڑا مومن بھی تو ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کر، دین جذبات کے اظہار کا نام نہیں ہے، آل رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ مجھے یہ بتا، تیرا عشق زیادہ ہے مولا علی سے
یا اولاد علی کا عشق زیادہ تھا، یا مالک اشتر کا عشق زیادہ تھا، یا حبیب ابن مظاہر کا عشق زیادہ تھا؟ کیسی باتیں کرتے؟ ہمیں تو خود حکم دیا گیا کہ ائمہ کی بارگاہ میں بھی جاؤ، تو وہاں جا کے کیا کرتے ہو؟ خود مولا علی کی بارگاہ میں جا کے یا علی مدد کہنے کا حکم نہیں، وہاں بھی سلام ہی کرنے کا حکم۔ اور یہ زیارت نامے میں عرض کر رہا ہوں، ہر معصوم کی بارگاہ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ جو زیارت نامہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سلام ہی ہے، سلام کرتے ہیں۔ سلام سنت الہی ہے، اللہ نے سلام بھیجا ہے اپنے بندوں پر، اللہ سلام کرتا ہے، اللہ کا رسول سلام کرتا ہے۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ بات ہے، نبی پاک کی سیرت میں یہ بات ہے کہ انہ لم یسبق بالسلام قط۔ آپ حیران ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں کسی نے سلام کرنے میں، رسول اللہ پر سلام کرنے میں پہل نہیں کی، ہمیشہ رسول اللہ پہل کرتے ہیں۔ اور آج ہم جس چیز کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، بچوں کو سلام کرنا، ہم میں سے کوئی ہے جو بچوں کو سلام کرتا ہو؟ ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے نوکر کو سلام کرتا ہو؟ ہم میں سے ہے جو اپنے دفتر کے چپڑاسی کے اور دکان کے ملازم کو سلام کرتا ہو؟ ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے گھر کے ماتحت اور گلی میں جھاڑو دینے والے کو سلام کرتا ہو؟ سلام کا تو فلسفہ یہ تھا کہ تیرے اندر کا فرعون مرے، تیرا تکبر مٹے، تیرا غرور ختم ہو۔ اب میں اس چیز کو اپنی عزت بنا بیٹھا ہوں کہ میں جی کیوں کسی کو پہلے سلام کروں، میں دوسروں سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ مجھے سلام کرے۔ اور یار سرکار کیا فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں میری 8 سنتیں ہیں، میں مرتے دم تک جن پر کار بند رہوں گا۔ رسول اللہ سے بڑی ہستی کائنات میں کون ہے اللہ کے بعد؟ بولو، سرکار سے کوئی افضل بشر ہے؟ سید البشر، سید الرسل، سید الانبیاء، سید المرسلین۔ وہ فرماتے ہیں میں اس سنت پر بھی مرتے دم تک کار بند رہوں گا۔ تسلیمی علی الصبیان، میں بچوں کو سلام کرتا ہوں۔ نبی پاک بچوں کو سلام کرتا، ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا سلام۔ او بھائی، اسلام کے رخ کو سمجھو۔ اسلام کہتا ہے کہ جس کا منصب بڑا ہے، جس کا سٹیٹس بلند ہے، وہ اس اپنے ماتحت کو سلام کرے۔ کمانڈر ان چیف اپنے سپاہی کو سلام کرے، کسی ادارے کا چیف اپنے ماتحت کو سلام کرے، ایک ادارے کا پرنسپل جو ہے وہ اپنے عملے کو سلام کرے۔ کیوں؟ ایک تو فرعونیت مٹتی ہے، ایک بندے میں غرور پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جو دوسرا پہلو میں سمجھوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں سلام میں 70 نیکی ہے۔ کتنی؟ 69 نیکی اس کو ملتی ہے جو پہل کرتا ہے، جو پہلے السلام علیکم کہتا ہے، 69 نیکی اس کو ملتی ہے، اور 1 نیکی ملتی ہے جواب دینے والے کو۔ جو جواب دیتا ہے اس کو ملتی ہے 1 نیکی۔ اور بھائی شریعت کہتی تیری اگر شخصیت بلند ہے نا، تیرا سٹیٹس بلند ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں سلام کرنے میں بھی پہل کر، نیکیاں بھی تو زیادہ کما، نیکیاں بھی تو زیادہ حاصل کر۔ لیکن نہیں، سلام چھوڑ دیا گیا ہماری برادری میں، معاف کرنا مجھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں سلام کو عام کرو۔ جب سرکار معراج پر ایک صلوات پڑھتے ہیں، پانی ڈال کے رکھ لیا کر رہے ہیں۔
بڑی خوبصورت وہ حدیث ہے، اس کا ایک حصہ گھبرا تو نہیں نہ رہا، اس کا ایک حصہ سناتا ہوں کہ سرکار جب معراج پر، حدیث معراج پر جب تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے یہ جو 4 سردار فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ میں نے تم سے ایک ایک سوال پوچھا ہے کب سے، اور آج تک تم جواب نہیں دے پائے، میرا محبوب آ گیا عرش پر، ان سوالوں کے جوابات میرے محبوب سے پوچھو، میرا محبوب تمہیں جواب دے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا، یہ کسی ایک فرشتے کا، کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درجات کس عمل میں رکھے ہیں، بلندیاں کس عمل سے نصیب ہوتی ہیں، رفعتیں کس عمل سے ملتی ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا 3 کام کرنے سے۔ رفعت اور بلندی اللہ نے 3 کاموں میں رکھی ہے۔ پہلی چیز افشاء السلام، سلام پھیلاؤ، عام کرو۔ آپ حیران ہو جائیں گے، یہاں تک تاکید ہے کہ ایک یہاں سلام کیا السلام علیکم، 1 منٹ کے بعد، منٹ بھی نہیں، ایک کھجور کا درخت کا فاصلہ ہوا، پھر مومن سامنے آ گیا، سرکار فرماتے میں پھر ملو تو سلام کر کے۔ فون پہ لگے ہوئے 24 گھنٹے باتیں ہو رہی ہیں، سارے کاروباری معاملات، کاروبار تو اب فون پہ ہی ہوتا ہے نا سارا، سلام نہیں ہے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من بعد الکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، جو پہلے سلام نہ کرے اور بات شروع کر دے، امام فرماتے ہیں اس کی بات کا جواب تک نہ دے، پہلے وہ سلام جو کرے اس کی بات کا جواب۔ تو نبی پاک نے بھی فرمایا اللہ نے انسانوں کے درجات اور بلندیاں اس سلام کرنے میں رکھی۔ یار کتنا اس پہ وقت لگتا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، افشاء السلام پہلا عمل، اطعام الطعام، اس پہ بات کل ہو چکی پرسوں، مومنین کو کھانا کھلانا، یہ انسان کی رفعت و بلندی، یہ درجات کا سبب ہے۔ یہ کھانا کھلانا اہل ایمان کو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ 2 باتیں، اور تیسری والصلاة فی اللیل والناس النیام، نصف شب کے بعد جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت نماز تہجد کے لیے بیدار ہونا اور اللہ کے حضور حاضر ہو کے نماز شب ادا کرنا، یہ چیز انسان کی بلندی درجات کا باعث ہے۔ میں نے عرض کیا سلام کرنا مستحب ہے، سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے۔ اچھا یہیں سے ایک اور نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں، سلام کرنا مستحب ہے، نیکیاں مل رہی ہیں اس کو 69، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور جو واجب ادا کر رہے اس کو نیکیاں مل رہی ہیں۔ مستحب پہ 69 نیکی، واجب کی ادائیگی پر 1 نیکی۔ تو خدا کے لیے پہلے نا یہ تصور ذرا اس کی اصلاح کرو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو واجب عمل ہوتا ہے اس پہ ثواب اجر زیادہ ہوتا ہے، نیکیاں زیادہ، نہیں، نیکیوں کا کم یا زیادہ ہونا یہ ملاک اور معیار نہیں ہے کسی عمل کے واجب یا مستحب ہونے کا، کہ جو واجب ہوگا اس پہ نیکیاں زیادہ اور جو مستحب ہوگا اس پہ نیکیاں تھوڑی، نہیں۔ یہ مثال آپ کے سامنے اور ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، سلام کرنا مستحب 69 نیکی، جواب دینا واجب 1 نیکی۔ اب تمہیں سمجھ آئی کہ جو مکہ کا واجب حج ہے وہ صرف 1 حج ہے، زیارت حسین علیہ السلام مستحب ہے، اس پہ 70 حج اور 70,000 حج کا ثواب ہے۔ یہ اس کریم کی اپنی عطا ہے۔ تو بھائیو، نبی پاک نے فرمایا جنت جانا چاہتے ہو تو کیا کرو، سلام کو پھیلاؤ تو محبت بڑھے گی آپس میں، اور جب ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی تو مومن بنو گے، مومن بن جاؤ گے تو جنت پاؤ گے۔ صلوات پڑھ دو محمد۔
اگر ہمت ہو تو دو چار حدیث اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان فی الجنت دار، دیکھیے سرکار کی حدیث سے جو آپ احباب آتے ہیں نا، سارا دن روزے میں ہوتے ہیں، کام کاج بھی ہوتا ہے، واقعی مشکل ہوتا ہے۔ میرا تو یہ جو وقت ہوتا ہے نا جی افطاری کے بعد، عین پیاس کا شباب ہوتا ہے میرے اوپر، پتہ نہیں ایک تھوڑی سی مشکل بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم، جو بندہ گھر سے نکلا اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ چلو کسی مقام پہ فیصل آباد میں، بستان زہرہ میں، مسجد علی مسجد میں، یا مسجد ابو تراب میں، جناح کالونی میں چلتے ہیں، دروس قرآن ہے، تفسیر قرآن کے درس ہو رہے ہیں، تو جا کے کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم فہو سالک علی سبیل الجنہ، جو اس نیت سے نکلتا ہے وہ فیصل آباد کی سڑکوں پر نہیں چل رہا ہوتا، وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ یہ علم کا راستہ ہی تو جنت کا راستہ ہے، اور علم یہی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے دو شاگردوں سے فرمایا تھا شرقا وغربا فلا تجدان علما صحیحا الا ما خرج من عندنا۔ آقا نے فرمایا تھا مشرق سے مغرب تک تم چلے جاؤ، دنیا کا کونا کونا چھان مارو، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے، جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ ضلالت ہے، وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ معدن علم و حکمت پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھر ہے۔ محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ پھر سرکار نے فرمایا ان فی الجنت دارا یقال لها دار الفرح، جنت میں ایک گھر ایسا بھی ہے جسے دار الفرح کہا جاتا ہے، خوشی کا گھر۔ فرمایا لا يدخلها الا من فرح یتام المؤمنین، اس دار الفرح میں وہ گھر کس کو الاٹ ہوگا؟ فرمایا جو مومنین کے یتیموں کو خوش کرتا ہے۔ دار الفرح یعنی خوشی کا گھر، جہاں خوشی خوشی، جہاں شادمانی شادمانی، وہ دار الفرح والا جنت والا گھر اس مومن کو ملے گا جو دنیا میں کسی یتیم مومن کے بچے کو خوش کر دے، اللہ اسے دار الفرح عطا کرے۔ صلوات پڑھ دے محمد اچھا چلو یہ تو کسی مومن کے یتیم کی بات تھی۔ میں نے عرض کیا نا پہلے کہ اللہ تعالیٰ تو بہانے تلاش کر رہا ہے بھائی، بہانے۔ اب اس حدیث کو ذرا دیکھیے، فرمایا کہ اپنا بچہ گھر میں رو رہا ہے، اپنا بچہ ہوتا ہے گھروں میں، فرمایا کہ جس کا بچہ رو رہا ہو من بقا صبی لہ فارضاہ حتی یسکنہ، وہ اپنے بچے کو لے کے بازار چلا گیا، کوئی چیز لے کے دے دی، اس کو خوش کر دیا، اور وہ جو رو رہا تھا نا وہ چپ کرا دیا اس کو۔ اتنا سارا عمل جس نے انجام دیا اپنے بچے کو خوش کرنے کے لیے، روتے ہوئے کو چپ کرانے کے لیے، آتاہ اللہ عز وجل من الجنہ حتی یرضا، اتنی جنت اور جنت کی اتنی زمین اور اتنا گھر رب اس کو عطا کرے گا کہ وہ بھی راضی ہو۔ یا معاشر شباب قریش احفظوا فروجکم، او قریش کے لوگوں، جوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ الا من حافظ فرجہ فلہ الجنہ، جو اپنی شرمگاہ پر اس کی حفاظت کر پایا
اسی کے لیے جنت رہے۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا تنظف بکل ما استطعتم، نظافت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی اس کو اختیار کرو۔ فرمایا کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ دین نظافت ہے۔ النظافت شطر من ہم جو کہتے ہیں نا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور تیرے گھر کی صفائی، تیرے بدن کی صفائی، تیرے لباس کی صفائی، تیرے بستر کی صفائی، تیرے حمام کی صفائی، تیرے بازار کی صفائی، تیرے گلی کوچے کی صفائی، تیرے محلے کی صفائی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد نظافت پر رکھی گئی۔ النظافت شطر من الایمان، الطہارت نصف الایمان، لن يدخل الجنت الا كل نظیف۔ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں وہی جائیں گے جو صاف ستھرے لوگ ہوں گے۔ صلوات پڑھتے ہیں سارے حضرات۔ اچھا اب میں کچھ حدیثیں چھوڑ رہا ہوں چونکہ ٹائم زیادہ ہوگا۔ من اشتاق الی الجنت سارع الی الخیرات، جو جنت کا مشتاق ہوتا ہے، جو جنت کا شوق رکھتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف تیزی سے جاتا ہے، دوڑ کے نیکی کی طرف جاتا ہے۔ ومن اشفق من النار، اور جو جہنم کا خوف رکھتا ہے پھر وہ ہوا و ہوس سے، شہوات سے دور بھاگتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صلوات پڑھیں ذرا سارا۔ بس آخری حدیث، ان للجنت بابا یدعى الریان، جنت کے 8 دروازے، ایک دروازے کا نام ہے ریان، لا يدخل منه الا الصائمون۔ رسول اللہ نے فرمایا جنت کے اس دروازے سے روزہ دار جائیں گے جنت۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے عبادات کو قبول فرمائے اور اس قابل بنا دے ہماری عبادات اطاعت کہ جسے پروردگار نے کامیابی کہا نا کہ جنت پہنچ جانا اور جہنم سے بچ جانا، یہ اصل کامیاب۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو کامیاب کرے۔ 2 جملے ذکر مصیبت کا عرض کروں گا۔ دنیا میں بڑے بڑے عزادار آئے لیکن سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہیں۔ یقین فرمائیے ایسے ایسے عزادار میں نے دیکھے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا نام سن کے جن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا، آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ کا نام سن کے جن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا۔ مرزا شیرازی بزرگ جنہوں نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، وقت کے ولی فقیہ تھے، مجلس ہو رہی تھی اور روضہ خان نے ایک جملہ مصیبت کا پڑھا، دخلت زینب علی ابن زیاد، ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی زینب داخل۔ مرزا شیرازی نے سر سے امامہ اتار کے پھینک دیا، فرمایا روضہ خان بس اس سے آگے کچھ نہ پڑھنا، پہلے ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دو۔ صبح کے وقت مجلس ہو رہی تھی، نماز ظہر تک روتے رہے، یہی جملہ بار بار دہراتے رہے، کون داخل ہوا، کس کے دربار میں داخل ہوا، ہائے علی کی بیٹی زینب کبریٰ کجا، ابن زیاد ملعون کا دربار۔ بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے لیکن سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہ دیکھا۔ عزاداروں بانیان مجالس بیٹھے ہو، صف عزا بچھاتے ہو، مجلس کرواتے ہو، علماء و ذاکرین کو بلاتے ہو۔ ہماری مجلس کا نام ہی مجلس عزا ہے، ہم رونے کے لیے مجلس منعقد کرتے ہیں، علماء و ذاکرین بلاتے ہو تاکہ آل محمد کے دکھ سنائیں اور ہم گریہ کر سکیں، رسول زادی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر سکیں۔ لیکن عزادار و خدا جانتا ہے، مولا سجاد علیہ السلام کے رونے کے لیے کسی عالم ذاکر کے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آقا کا دن روزے میں گزرتا تھا، افطار کا وقت ہوتا تھا، غلام خدمت میں پانی لا کے رکھتا
پانی پہ نگاہ پڑتے رونے لگ جاتے، فرماتے کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشانا، آئے میں کیسے پیوں پانی، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ تو غلام کھانا لا کے رکھتا، کھانے پہ نگاہ پڑتی رونے لگ جاتے، کیف آکل وقتل ابی جائے، میں کیسے کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ منحال آیا، منحال کوفی، مولا سجاد کے پاس عرض کرتا ہے آقا بس کریں، کب تک روئیں گے، ابھی وقت نہیں آیا آپ کا گریہ ختم ہو جائے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا منحال تو نے قرآن پڑھا ہے؟ جی آقا میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا تو نے پڑھا ہے کہ یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، اتنا روئے تھے حضرت یعقوب، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، روتے روتے یعقوب کی بینائی ختم ہو گئی۔ فرمایا میں نے تو 18 فخر یوسف خاک کربلا پر خاک و خون میں گلتان دیکھے۔ منحال نے عرض کی آقا پھر کیا ہوا، شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ مولا سجاد نے فرمایا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، ننگے سر ماں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس دربار کبھی اس دربار، یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے، جن بیویوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ اور عزیزارو یہی وجہ تھی جب بھی آقا سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے، مولا نے کبھی کربلا کا نام نہ لیا، رو کے فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ ہمارا امام سید الساجدین بھی ہے اور سید الصابرین بھی۔ عزیزارو لیکن بازار شام میں ایک ایسا موڑ آیا ہے کہ جہاں میرے امام نے جب نبی زادیوں کو بدماشوں کے ہجوم میں چلتے دیکھا نا، شرابیوں کی بھیڑ میں چلتے دیکھا، سید سجاد کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے۔ میرے مولا کا مرثیہ بلند ہوا یا لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اور میں نبی زادیوں کو یوں بدماشوں کے ہجوم میں چلتے نہ دیکھتا۔ اس لیے الشام الشام کہہ کے روتے رہے۔ اور آخری جملہ، جب سے امام سجاد علیہ السلام نے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا، امام سجاد علیہ السلام جانور ذبح ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ مدینہ کے قصاب مولا کے سامنے جانور ذبح بھی نہیں کرتے تھے، حیا کرتے تھے۔ آقا امام سجاد علیہ السلام کا گزر ہوا بازار مدینہ سے، ایک قصاب تھا جو جانور کو ذبح کے لیے لٹا چکا تھا، گردن پہ چھری پھیرنا چاہتا تھا، کسی نے پکار کے کہا قصاب ہاتھ روک لے، وہ سید سجاد۔ قصاب نے چھری پھینک دی، جانور کو آزاد کر دیا۔ مولا سجاد چلتے ہوئے قریب آئے، فرمایا قصاب میں جانتا ہوں تو جانور ذبح کرنا چاہتا تھا، تو نے میرا حیا کیا اور میری وجہ سے جانور ذبح نہیں کیا، میں تجھے جانور ذبح کرنے سے منع نہیں کرتا، یہ میرے نانا کی سنت ہے، لیکن میں صرف اتنا پوچھتا ہوں ذبح کے آداب جانتا ہے؟ کہتا ہے جی آقا میں آپ کے نانا کی شریعت سے واقف ہوں۔ مولا نے فرمایا بتا تو صحیح پہلا ادب کیا ہے؟ عرض کرتا ہے آقا پہلا ادب یہ ہے کہ جانور کو پیاسا ذبح نہ کیا جائے۔ بس یہ سن رہا تھا، رک پھر گیا کربلا کی طرف، ہائے میرا مظلوم بابا، بابا آپ کے نانا کی امت تو جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کرتی، آپ کو 3 دل کا بھوکا پیاسا ملا، جرم و خطا، فرات کے کنارے ذبح کیا گیا۔ آقا نے فرمایا بتا دوسرا ادب کیا ہے؟ عرض کی آقا دوسرا ادب یہ ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ بس آزادر یہ سننا تھا، میرے آقا سجاد کی چیخیں نکل گئی، فرمایا ہائے میں قربان جاؤں اپنی بھوکی زینب سے، کربلا میں 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا، ضربیں چل رہی تھی اور 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی، اور ابن سعد کو خطاب کر کے کہتی تھی یا ابن سعد تنظر ویقتل ابو عبداللہ، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، وَيْحَكُمْ أَمَا فِيكُمْ مُسْلِمٌ، برباد ہو جاؤ، تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو رسول کے بیٹے کو بچائے۔ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔